السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 9 جنوری ہفتہ سن 2021 بالآخر جو ہزارہ کا جو معاملہ تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور جو بیچارے کانکن جن کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا صرف اس بنا پر کہ ان کا تعلق ایک خاص فرقے سے تھا، ان کو ان کے لواحقین نے دفنا دیا آج۔ اور جب ان کو دفنا دیا تو اس کے بعد وزیر اعظم کوئٹہ پہنچ گئے تھے، وہ ان لواحقین سے ملے، ان سے ساری گفتگو ہوئی، اور اب جو اس کی تفصیلات ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں، وہ جو کچھ ہوا تو اس سے بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے اس نے لیا، اور یہ میں آپ کو ہزارہ کے جو لیڈر ہیں ان کی میں زبانی بتا رہا ہوں۔ آغا رضا جو اس شہداء کمیٹی کے ممبر تھے، وہ یہ بتا رہے ہیں میڈیا پہ آ کر کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں کسی حکومت نے اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا کہ ایک تحریری معاہدہ کیا گیا ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، اور جو سارے ان کے معاملات تھے ان کو ایک ایک کر کے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ یعنی جو ان کے معاملات تھے، ان کو شناختی کارڈ نہیں مل رہا تھا، ان کو پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، تو پرائم منسٹر نے آج انہیں یہ یقین دلایا، اور پھر جو تحریری معاہدہ ہوا ہے اس میں ان کی جہاں پر ہزارہ کمیونٹی جس علاقے میں ہے وہیں پر ان تمام دفاتر کو کھولا جائے گا تاکہ اس مسئلے کا وہاں پر حل کیا جائے۔ اور جو مسنگ پرسن کا ایشو تھا، اس کے علاوہ جو اور دوسرے جو معاملات تھے، وہ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن ہوا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ کسی حکومت نے تحریری طور پر یہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ وعدہ کیا اور یہ کہا کہ آپ کے جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ان کو پکڑنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے، اور ایک ہزارہ کمیونٹی کی مستقبل میں حفاظت کے لیے ایک ایسا حفاظتی سیل بنا رہے ہیں جو پورے معاملات پر نظر رکھے گا، تمام حفاظتی جو اقدامات ہیں ان کو انشور کرے گا تاکہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان پر تنقید کر رہے تھے، آج بھی پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ سارے کا سارا ایک یہ چیز بنا کے پیش کر رہا ہے کہ جی بس عمران خان نہیں گئے تو وہاں پر ہزارہ دفنانے سے پہلے نہیں گئے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بس عمران خان جو ہیں بڑے بے حیث آدمی ہیں اور بڑے ظالم آدمی ہیں۔ تھوڑی سی جو تفصیلات ہمیں معلوم ہوئی، جس کا میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں۔ اب ایک اور بات اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ بلیک میل میں نہیں ہوں گا، وہ آج جب وہ ملے لواحقین سے وہاں پر تو انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ جی آپ نے کہا کہ بلیک میل میں نہیں ہوں گا، تو ہم نے تو آپ کو بلیک میل نہیں کیا۔ تو پرائم منسٹر نے کیا کہا؟ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں، آپ تو غمزدہ لوگ ہیں، آپ تو ان پیاروں کے عزیز ہیں جن کو ذبح کر دیا گیا، جن کو اس دنیا میں انتہائی بے دردی سے ہلاک کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا۔ تو میں نے تو یہ فکرات آپ کے لیے کہے ہی نہیں، میں نے تو بلیک میلر جو یہ آپ کے سٹیج کو آ کر استعمال کر رہے تھے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک عمران خان نہیں آئے گا یہ تدفین نہیں ہوگی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان لاشوں کو لے کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، وہ جو لوگ ہیں پی ڈی ایم کے لوگ جو مجھے آ کر آپ کا سٹیج استعمال کر کے للکار رہے تھے، وہ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ بلیک میلر ہیں، اور ہزارہ کمیونٹی نے اس بات کو مانا۔ اور آج یہ معلوم ہوا کہ جو شہداء کمیٹی تھی وہ تو تدفین کرنا چاہتی تھی، لیکن جو بہت سارے دوسرے لوگ ان لوگوں میں آ کے شامل ہو گئے تھے، انہوں نے اس بات کی رٹ لگا لی کہ جناب وزیر اعظم کو یہاں پر آنا چاہیے۔ اور آپ ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھیں، انسانیت ہار گئی اور آج سب ہار گئے، اور اتنے غم و غصے کا اظہار کہ عمران خان نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو واقعہ ہوا یہ عمران خان نے کرایا؟ خدا نخواستہ کیا یہ واقعہ پاکستان کی فوج نے کرایا؟ دیکھیں، یہ وزیر اعظم نے بات کہی ان سے کہ اگر یہ بات ہو کہ جی شرط لگا دی جائے کہ وزیر اعظم ہی یہاں پر آئے گا اور پھر تدفین ہوگی، دہشت گردی ہے، پھر بھی دوبارہ ہو سکتا ہے واقعہ، حکومت جتنی بھی کوشش کر لے، تو پھر کیا یہ ہر دفعہ ایسا ہوگا کہ وزیر اعظم آئے گا اور پھر آپ ان کو دفنائیں گے جو شہید ہوئے ہیں؟ تو یہ تو کوئی ایسی یہ ایک ایسی ضد تھی۔ دیکھیں، ایک بڑی اہم بات ہے یہ،
یہ جو بندے وہ شہداء جو کمیٹی تھی یا جو لواحقین تھے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی. جو ٹی وی پر آ رہے تھے جو بات کر رہے تھے وہ تو یا نون لیگ کے لوگ تھے یا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا مولانا فضل الرحمان کے لوگ تھے یا وہ صحافی جن کا ٹلٹ ادھر ہے. وہ آ کے ہزارہ کمیونٹی کے ترجمان بن کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وزیر اعظم بے حصہ ہیں, وزیر اعظم کو آنا چاہیے. بھائی سب سے پہلے تو ہزارہ کمیونٹی کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی, اور اگر کسی نے یہ ڈیمانڈ کی تو یار ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کی یہ کیا ڈیمانڈ ہے, کیا ضد ہے کہ جی وزیر اعظم آئیں گے اور پھر ہم ان کو دفنائیں گے. اور پھر پورا پاکستان آپ نے جام کر دیا, پورے ہر شہر میں آپ نے مظاہرے کر دیے, وہاں پر پوری زندگی آپ نے روک دی. اور 5 دن دہشت گردی جو ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. دہشت گرد آ کے دہشت کرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پبلسٹی ہو. آپ 7 دن لاشیں لے کے وہاں پر بیٹھے رہے تو وہ دہشت گردوں کا پرپز یہ پورا کرتے رہے نا. اور پھر ایک بات میں کرتا ہوں, پی ڈی ایم کی ساری قیادت گئی وہاں پر, مجھے بتا دیں ان کی تقریریں سن کے کیا کسی ایک شخص نے کسی ایک لفظ بھی کہا ہو دہشت گردی کی مذمت میں؟ بس یہی کہا کہ وہ بے حس آدمی, وہ ادھر آ جائے وزیر اعظم. اور اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے اچکزئی تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب وہاں پر چلے جاتے تو ان پر حملہ کیا جاتا. اس کے پیچھے وہ لوگ جو این ڈی ایس کے لیے کام کر رہے ہیں, جن کے تعلق باہر کی ایجنسیوں سے ہیں, جو پاکستان میں اس پروپیگنڈے کو بڑی شدت سے آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں یہ پاکستان کی فوج اس میں ملوث ہے. جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ رمضان مینگل ہے اور وہ ایف سی کے لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ سپاہ صحابہ کا تھا اور اب وہ داعش میں ہے اور پاکستان کی ایجنسیز اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, یہ وہ بیانیہ تھا جو پاکستان کے دشمن پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں, جو پاکستان کے دشمن فیٹف میں پاکستان پر پابندیاں لگوانے کے لیے کرتے ہیں. اب آپ مجھے خود اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور مجھے بتائیے کہ جو لوگ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ پر جنہوں نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں, آئی ایس آئی پر اٹھائی ہوئی ہیں, ان کے کہنے پر وزیر اعظم پاکستان ان کے بیچ چلا جائے. یہ ہزارہ کمیونٹی کی بات نہیں ہو رہی, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. اور یہ ثابت کیا وزیر اعظم نے کہ وہ کوئی کسی طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اور اب مجھے بتائیے آپ کہ یہ جو سارا پچھلے 6-7 دنوں میں جو ایک فساد اور ایک جو گفتگو ساری کی جا رہی تھی کہ جناب یہ عمران خان بے حصہ ہے, عمران خان نہیں آیا, اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے ڈیمانڈز کیا کر رہے ہیں آپ کے جی ایف سی کے آئی جی ایف سی کو آپ تبدیل کر دیں, ان کو خلاف آپ نوٹیفیکیشن کریں, مجرمانہ ان کی غفلت ہے, آپ پاکستان کی فوج پر الزام لگا رہے ہیں. تو وہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب وہاں پر آ جائیں. کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ہائی جیک کر لیا گیا تھا ہزارہ کمیونٹی کو. ان لوگوں, وہ بیچارے غمزدہ لوگ تھے اور وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, ان کو آ کے پکڑ کے وہاں پر بٹھا دیا گیا اور پھر ان کو اس طریقے سے حالات کریٹ کیے گئے کہ وہ بیچارے کسی پوزیشن میں نہیں تھے. تو لیکن بالآخر ان کی بات سمجھ میں آئی, انہوں نے اپنے پیاروں کو آج دفنایا. پرائم منسٹر نے اپنا وعدہ پورا کیا. میں کھل کے یہ بات کر رہا ہوں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آج انسانیت ہار گئی, آج جیت ہوئی ہے. اس لیے جیت ہوئی ہے انسانیت کی کہ پہلی دفعہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہوا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہزارہ کمیونٹی کہہ رہی ہے. ماضی میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور درجنوں سینکڑوں کے حساب سے لوگ قتل ہوئے. انہوں نے سوائے وہاں پر جا کے زبانی کلامی گفتگو کر کے آنے کے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا تھا. اب نوٹیفیکیشن ہوا, اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے, سب مل کر کام کریں گے. اور ہزارہ کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. تو عمران خان نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ایکشنز میں, اپنے فعل سے, اپنے عمل سے یہ بتایا کہ وہ کیئر کرتے ہیں. اور لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں جو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کے قائد نواز شریف نے کہہ دیا کہ جہاں جہاں بھی اب دھرنا ہے ان کا ہزارہ کمیونٹی کی حمایت میں, وہ مجلس وحدت کا, وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ چلے جائیں. آگ لگانے میں مطلب یہ ہے کہ وہ, اور ایک لفظ نہیں کہا دہشت گردوں کے خلاف, ایک بات نہیں کہی کہ یہ جو افغانستان کے اندر جو راہ جو کچھ کر رہی ہے اور جو وہ پاکستان مخالف گروپوں کو فنڈنگ کر کے وہ سب کچھ کروا رہے ہیں,
کسی کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے، اور اگر تنقید کی تو عمران خان پر، اور 6-7 دن اس سارے مسئلے کو میڈیا میں اٹھایا اور ان دہشت گردوں کی مدد کی جو پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے. لیکن بالآخر کپتان گیا اور کپتان نے سارے مسئلے کو حل کیا، ہزارہ کمیونٹی کے دل جیتے ہیں. اب یہ بیٹھے ٹی وی پر باتیں کر رہے ہیں، اور میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ 3-4 وہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک جاہل آدمی ان سے سوالات کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جہالت اور کرپشن کا جو ایک مجموعہ ہے یہ پاکستان کا پرائم ٹائم اس پر یہ قابض ہیں، اور یہ ایک غلط پکچر بنا کے پیش کر کے دھوکہ دینا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ پیپل آر ویری انٹیلیجنٹ، اسٹریٹ پیپل آر اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، اور یہ ان کے سب غبارے سے آج ہوا نکل گئی. دوستو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے